جس طرح کہ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ کرے اور قیامت تک پاکستان میں اس طرح کا قانون کوئی نافذ نہ ہو سکے۔ چند دن پہلے، چند ماہ پہلے ایک قانون، ایک آئین بننے لگا تھا پاکستان میں کہ 18 سال سے پہلے کسی بچے کو، کسی بندے کو آپ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں، وہ 18 سال کی عمر کے بعد مسلمان ہو سکتا ہے، 18 سال سے پہلے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف تھا۔ پھر ممبر و محراب کے وارث وہ بولے، اللہ رب العالمین ان کو ساری زندگی کے لیے سلامت رکھے، اور انہوں نے یہ مسئلہ ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ پھر ان لوگوں کی بھی بہت بڑی مہربانی جو علماء کے ساتھ چلے، مفتیان کے ساتھ چلے، اور مل کر کے حکومت سے مشورہ کیا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس آئین کو ختم کیا جائے، اس قانون کو ختم کیا جائے، اور پھر یہ قانون ختم ہو۔ اگر یہ قانون جاری ہو جاتا، اگر یہ آئین جاری ہو جاتا، تو جو جاری کرنے والا بندہ تھا قیامت تک اس کے کھاتے میں یہ گناہ جاتا رہتا، اور قیامت تک یہ گناہ جاریہ اس کے کھاتے میں لکھتا چلا جاتا۔ ہاں، اگر وہ تائب ہو گیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، چاہے اس نے خود مانگی ہے یا زبردستی منگوائی گئی ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ یہ گناہ سے وہ بچ گیا ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور نشر میں بھی۔ دوسرا گناہ جو جاری رہنے والا ہے انسان کے مرنے کے بعد، وہ ہے بدعت۔ آج یہ موضوع میں اس لیے چن کر لایا ہوں کہ موبائل کا دورہ ہے، ہر چھوٹا بڑا آدمی موبائل کو یوز کرتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سبھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اچھے استعمال کرنے والے تو ٹھیک ہیں، لیکن جو برا استعمال کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ بدعت کو رائج کرنا، آپ کے موبائل پر ایک پوسٹ آتی ہے اور جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ لکھا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا۔ ایک حدیث میرے سامنے آئی جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع انتخاب کیا۔ ابن حبان کا حوالہ دیا ہوا تھا اور کہا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، کل قیامت کے دن سانپ اس کی چھاتی کو ڈسیں گے۔ حالانکہ نعوذ باللہ قرآن میں یہ لکھا ہے اگر میاں بیوی راضی ہو جاتے ہیں تو 2 سال سے پہلے وہ دودھ چھڑوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ ابن حبان کے ذمے یہ بات لگائی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کیا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بنا لے۔ اب یہ ہم نے دیکھی یہ حدیث اور حوالہ بھی دیکھا کہ ابن حبان کا نیچے حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ سرچ نہیں کر سکتے اور جن کو سند کا متن کا علم نہیں ہے، مرفوع موضوع کا علم نہیں ہے، وہ آگے اس کو فارورڈ کر دیں گے، نا علمی کی حالت میں آگے فارورڈ کر دیں گے، اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس فارورڈ کرنے والے کو گناہ ملتا رہے گا، یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ گناہ جاریہ کر کے گیا ہے، اس کے کھاتے میں یہ گناہ جاریہ لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں غور کریں، آپ کو واٹس ایپ پہ آتا ہے کوئی میسج، کوئی پوسٹ آتی ہے، فیس بک پہ آتی ہے، یا کسی اور بھی ذریعے آپ کو یہ بات کوئی بھی پہنچتی ہے، سرچ کر لیں۔ آج کے دور میں تو بہت ہی بڑا آسان ہے، ہر آدمی کے پاس کسی بھی صاحب علم کا نمبر تو ضرور ہوتا ہے، اس کو فون کریں، کال کریں کہ حضرت صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، یہ مسئلہ میں نے موبائل پہ پڑھا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے، اس کی تصدیق ہو جائے، آپ صدقہ جاریہ کے طور پر آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں۔ لیکن آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے،
فوراً ڈیلیٹ کریں تاکہ کہیں کوئی پڑھ کر کے اس غلط راستے پہ نہ چل پڑے۔ آج کے دور میں بہت ہی آسان ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک صحابی اس کو علم ہوتا ہے کہ قصاص کے بارے میں ایک حدیث ہے جو عبید اللہ بن عبداللہ جانتے ہیں، اور جابر بن عبداللہ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ حدیث صرف اور صرف عبید اللہ بن عبداللہ کو ملے گی، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ اب یہ جابر بن عبداللہ مدینے میں رہتے ہیں اور عبید اللہ بن عبداللہ یہ شام میں رہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ ایک حدیث لینے کے لیے گھوڑا خریدتے ہیں، خچر خریدتے ہیں اور اس پہ سوار ہوتے ہیں، 1 مہینہ سفر کرتے ہیں اور پھر اس سے حدیث لیتے ہیں۔ واپسی 1 مہینہ سفر واپسی پہ لگ جاتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ کال ملائیں فوراً حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، جس کا بھی نمبر آپ کے پاس ہے جو صاحب علم ہے، اس سے پوچھ لیں، چھان بین کر لیں کہ یار یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور پھر ظلم کہاں ہوتا ہے؟ ظلم یہاں تک پہنچا ہے کہ آج کسی بھی صاحب دانش کی بات کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور شیخ سعدی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے کانوں نے سنی تک نہیں ہوتی یہ بات، اور ہم ان کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ جاریاں ہیں، مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا، سودی کاروبار بنا کے اپنی اولاد کو دنیا سے چلے جانا۔ سودی کاروبار آپ اپنی اولاد کو بنا کے دے گئے ہیں، وہ فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے یا کوئی بھی اور کاروبار ہے، آپ نے سود کا پیسہ مکمل طور پر لیا، دکان بنا لی، سود کا پیسہ لیا، کارخانہ بنا لیا، سود کا پیسہ لیا، فیکٹری بنا لی، سود کا پیسہ لیا اور اپنا گھر بنا لیا، اور پھر سود کے پیسوں کے ساتھ یہ معاملات، یہ کاروبار آپ چلا کر کے دنیا سے چلے گئے، اور بظاہراً آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو سٹینڈ کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ آپ کو معلوم نہیں کہ سٹینڈ نہیں بلکہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ سود سے باز نہیں آتے، سود کھا رہے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب کتنے ہی ہمارے ایسے دوست ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو سود سے پیسے لے کر کے اپنے کاروبار کو چمکا رہے ہیں اور بظاہراً کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل سنوار کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوار کے نہیں جا رہے بلکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑا کے آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو ہے کہ ہم انڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا سود سے، اس لیے کہ ملک کا نظام ہی سود پر چلتا ہے، لیکن بلا واسطہ، بالواسطہ تو نہیں ہونا چاہیے، بلا واسطہ ہمیں بچنا چاہیے۔ جو ڈائریکٹ ہمارے پاس پیسہ پہنچ رہا ہے اور وہ سود کا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہاں، جو معاملات ہی سود کے سارے چل رہے ہیں، اس کا پیسہ آپ اس میں کوئی، آپ کا کوئی انٹرفیل نہیں ہے اس میں، آپ ہم وقت بچتے رہتے ہیں۔ اگر دوسرا کسی ذرائع کے ذریعے سے آپ کا سود، آپ کے پاس سود کا پیسہ آ جاتا ہے جس سے بچنا مشکل ہے ہر انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، تو اس کی حد الوسعت گنجائش ملتی ہے۔ لیکن جو ڈائریکٹ سود انسان کھاتا ہے، یہ سمجھ رہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر جگت بازی۔ آج بہت سارے ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے یا انجوائے کے لیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو جگتے لگا رہا ہے، اور اس میں کچھ ضلع مشہور بھی ہیں کہ وہ جگت باز بہت زیادہ ہیں، اور پھر اسپیشل ان کی آئی ڈی کھولی جاتی ہے اور پھر نئے سے نئے ویڈیو کو سنا جاتا ہے
اور پھر اس کو سیو کیا جاتا اپنے موبائل میں اور پھر اپنے دوستوں تک فارورڈ کیا جاتا ہے، تاکہ جس طرح ہم اس ویڈیو سے محظوظ ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں، اسی طرح میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز و اقارب وہ بھی اس سے خوش ہو۔ حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یہ گناہ خود بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی گناہ فارورڈ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو گناہ پہنچتا رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے گناہ جاریہ کر کے گئے ہیں، آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جیسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ 5ویں نمبر پر ہے موسیقی۔ بڑی ہی قابل غور بات ہے موسیقی، اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ سراسر یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ جملے بالکل قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اگر دلوں کو سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے۔ اور ہم نے اس کے خلاف کیا جملہ بولا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو موسیقی سنیں گے اور موسیقی انہیں بہت زیادہ پسند ہوگی، موسیقی سنتے سنتے وہ سو جائیں گے، سب صبح جب اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین قردۃً و خنازیر، اللہ رب العالمین ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ حوالے کا ذمہ دار ہوں، صحیح ہونے کا بھی ذمہ دار ہوں، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ یارو جب اللہ رب العالمین کی اور نبی علیہ السلام کی اتنی زیادہ موسیقی کے بارے میں وعید ہے، ہم کیوں نہیں اس سے بچتے؟ ایک ویڈیو آئی ہے، ایک گانا آیا ہے، کیوں ہمارے کانوں نے یہ ناپسندیدگی کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ یار اس کو آگے جانے دو، اس کو ختم کریں، گانا نہیں سننا۔ اور کچھ لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں نیکی کے معاملے میں، وہ لوگوں کے اندر تو بیٹھ کر کے اور اپنے بہن بھائیوں کے اندر بیٹھ کر کے تو موسیقی نہیں سنتے، لیکن جب تنہائی میں اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ موسیقی کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تنہائی میں گناہ کرنا جلوت میں گناہ کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک انسان بظاہراً وہ سفید پوش ہے، بظاہراً وہ بڑا ہی نیک ہے، نمازی ہے، لیکن اکیلے بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی حدوں کو پامال کرتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ حدیث کو بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے تہامہ پہاڑ جیسے نیکی ہوں گی، اللہ رب العالمین ہوا کی طرح ان کو اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو یہ بڑے نیک بنتے تھے، جب اکیلے کمرے میں ہوتے تھے، بند کمرے میں ہوتے تھے، اس میں اللہ رب العالمین کی حدوں کو اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو چاہیے، آج سے میں اور آپ عزم کریں کہ ساری زندگی کے لیے میں نے گانا سننا بھی نہیں اور گانا آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا۔ مسلمانوں، اس مسلمان ملک میں گانا بطور ورثہ پیش کیا جاتا ہے۔ باپ گانا گاتا تھا، آگے بیٹا بھی گانا گاتا ہے۔ باپ سنگر تھا، بیٹا بھی سنگر ہے۔ اب یہ گانے گا کے دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے جب تک لوگ سنتے رہیں گے۔ جو لوگ سنگر تھے گا کے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کو گناہ ہمہ وقت اور ہر وقت
پہنچتا رہے گا، یہ دنیا سے گناہ جاریہ کر کے گئے ہیں اور یہ گناہ جاریہ ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم سنگر تو نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن ہم اس گناہ میں ڈائریکٹ تو نہیں تو انڈائریکٹ ملوث ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے پاس کوئی گانا آتا ہے، ہم اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں، اور اگر ہم نے خود سن لیا اور آگے فارورڈ کر دیا، جب تک لوگ سنتے رہیں گے آپ کا فارورڈ سنگر، آپ کا فارورڈ گانا، تب تک آپ کو گناہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج سے ہم نے عزم کرنا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس گانا پہنچتا ہے، ہم اس کو خود حاصل نہیں کرتے، بلکہ اچانک فیس بک پر، واٹس ایپ پر آتا ہے، اور پھر سٹیٹس کے ذریعے لوگ گانا ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر سٹیٹس لگایا جاتا ہے جس کے پیچھے موسیقی ہوتی ہے، آگے کوئی ویڈیو چلا دیا جاتی ہے، اور پھر اسی طرح گناہ میں اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں، اور آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے لیے گناہ جاریہ بنا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج سے میں نے اور آپ نے تہیہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے، نہ خود گانا سننا ہے، نہ سننے دینا ہے، اور نہ ہی گانا آگے فارورڈ کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر اور آخری نمبر پر فوش ویڈیوز ہیں، فوش قسم کی ویڈیوز، جس میں برہنہ ہو کر کے عورتیں ویڈیوز میں نظر آتی ہیں، اور پھر ہم لوگ بڑے مزے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرا آپ پہ حسن ظن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی نہ کسی ذریعے سے آپ اس گناہ میں ملوث ہیں، تو اللہ کے لیے آج ادھر بیٹھ کر کے مسجد میں اللہ سے وعدہ کریں، جب تک میری زندگی ہے میں فوش ویڈیو نہیں دیکھوں گا۔ فوش ویڈیو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہ گناہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں یہ گناہ جاریہ لکھا جائے گا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ ویڈیو بناتے ہیں، اور بھائیو ظلم یہاں تک آ پہنچا ہے کہ میاں بیوی کے جو پرسنل معاملات تھے، جو مخفی معاملات تھے، آج وہ بھی انٹرنیٹ پر چل رہے ہیں، لا علمی کے ذریعے اور لا علمی کے ذریعے، دونوں طریقوں سے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیوی اپنے خاوند کا کوئی بھی کسی قسم کا راز اپنی عورتوں کو، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، کل قیامت کے دن جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ صرف راز کی بات، کوئی اس نے راز کی بات بتا دی، اور یہاں پر تو کھلے عام برہنہ ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اس سے بھی بچنا ہے، نہ خود دیکھنی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو دیکھنے دینی ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی بہت بڑا مجھے یاد آیا ہے۔ ایک آدمی جس نے اپنی پرسنل ایک آئی ڈی بنائی، اور اس میں یہ فوش قسم کی ویڈیو وہ چڑھا دیتا تھا، خود بھی دیکھتا تھا اور آگے فارورڈ بھی کرتا تھا۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہ اچانک دنیا سے چل بسا، اچانک موت ہو گئی، اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کا ایک دوست اس راز کو جانتا تھا کہ یار میرے دوست کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی ایک آئی ڈی ہے، اور اس پہ وہ فوش قسم کی ویڈیو چڑھاتا تھا، تو یہ تو اس کے لیے گناہ جاریہ ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کو بند کیا جائے۔ وہ فیس بک والوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اس طرح میرے بھائی فوت ہو گیا ہے، میرا دوست فوت ہو گیا ہے، اور اس کی یہ آئی ڈی ہے، ہمیں کوڈ کا علم نہیں ہے، آپ برائے کرم اس پوری آئی ڈی کو ختم کر دیں۔